وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں تے عزیزوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز نو کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے پوری امت دی اصلاح فرماوے پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اطاعت خلفائے راشدین مہاجرین انصار پاک پیغمبر دی جماعت صحابہ کرام دی محبت دی اتباع تے پیروی نصیب فرماوے تحریک تنظیم اہل سنت دے مرسی دے سارے احباب جنہیں ہر سال یہ محنت تے کوشش کر کے جلسہ تے انتظام کریں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرماوے انہیں دے زندگی چ برکت عطا فرماوے محترم و مکرم حضرت حاجی محمد امین صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کو صحت کاملہ صحت دائمہ مستمرہ عطا فرماوے وہ بڑے اہم رکن انہیں بڑا کام کی تھے اللہ انہیں دی محنت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے علماء تشریف فرمائے اللہ سب دی زندگی جو برکت عطا فرماوے میں کوئی دوست ہوں آکھے جو بندے کئی اٹھتے پہن میں انہیں کہا کہ انہیں کو بنیا دیو اسا بڑا جلسہ کرے سو
چند گل ہی تساں حضرات کے سامنے میں عرض کر کے اپنی بات کو مکیساں توجہ فرمے سو۔ یہ مہینہ محرم الحرام دا ہے، اسلامی لحاظ نال یہ سارا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس دے اندر دو بڑے اہم سانحے پیش آئیں۔ یکم محرم الحرام، سسر پیغمبر مراد پیغمبر بلکہ میں اکثر انتخاب پیغمبر جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ اسلامی مہینے دی ابتدائی شہادت کنے ہے۔ 10 محرم الحرام نواسہ پیغمبر صاحبزادہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جناب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ شہادت ہر بندے کو نصیب نہیں تھی دی، یہ نصیب تے قسمت والے بندے کو نصیب تھی دیئے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اتقیاء پوری زندگی شہادت دی دعا منگتے رہے لیکن قبول نہیں تھی۔ میں یہ بھی دسی ونجا شہادت مومن واسطے معراج ہے، شہادت مومن واسطے اعزاز ہے، شہادت مومن واسطے انعام ہے، شہادت مومن واسطے زیور ہے، شہادت افضل موت ہے، شہادت اعلیٰ موت ہے، شہادت انبیاء علیہم السلام دی سنت ہے۔ نبی سے نے تقریباً 5ویں 7ویں 69 غزوے کیتن۔ غزوہ اون جنگ وادن جتا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی میدان جنگی تشریف فرما ہیں۔ وہ جنگ کو کیا دن غزوہ 60 سرایا، اس سریہ دی جمع انہا مانا تھی دستہ، کفار دے مقابلے وچ آپ نے 60 دستہ ترتیب لیتے۔ امیر مقرر فرمائے خود تشریف نہیں لے گئے، تقریباً کم و بیش 90 جنگ آپ نے اپنی زندگی وچ لڑی ہے۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ جہاد دے حکم دے بعد آپ نے جہاد نہیں چھوڑا۔
اور ایک او دور آئے کہ تقریباً 63 یا 65 لاکھ مربع میل رقبے دوتے صحابہ دی حکومت آئی. دنیا دے کافر بادشاہ مسلمان کنے ڈردے ہن انہیں کو رہن دی جاہ نہیں لبدی. ادھر جہاد چھوڑے ہوئے اس واسطے پستی کی طرف چلے گئے ہو. جنہیں جہاد شروع کی تھے انہیں 52 ملک کو شکست فاش دیتی ہے. یہ کوئی نا جہاد جاری رہے. جنہیں خونخوار درندے توالو تے قابضن یہ نیست و نابود تھی ونجن مسلمان دا سر اچھا تھی وے. تے میرے دوستو مومن ہردا نہیں. اے میدان جنگ دے اندر مریض گئے بھی کامیاب ہے جے مارا ہے ود بھی بڑے سو تو پتلک سی تو سب بیدار بیٹھے ہو. مومن ہردا کہ مومن ڈرتا ہی نہیں. جرا میدان جنگ دین دے سر بلندی واسطے اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے واسطے کیا کھڑے اے ڈردا. تیجا جملہ ہی میں آکھاں چاہ مومن مرتا ہی نہیں. اے موت دے بعد ہی زندہ ہے. اے میں نہیں پیادا اے خالق کائنات آپ فیصلہ کی. اے علماء دی بات نہیں, اولیاء دی بات نہیں. اے خالق کائنات نے اپنی کتاب وچ اعلان کر دیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جنما خدا دے نام تے قتل دے شہید تھی ونجے کو مردہ گمان نہ کرے. شہید زندہ انہیں کو رزق پہ ملدا. دوسرے مقام دیتے آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات والے لوگوں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جنما خدا دے نام تے قتل زد شہید تھی ونجے کو مردہ نہ کھائے. شہید زندہ ان تو کوئی انہوں نے زندگی دا شعور تے پتہ نہیں. شہید زندہ جتنے مومن مسلمان شہید تھینے پہن اللہ دے رستے دے اندر یہ سب زندہ. یہ زندہ یہ وعد قابل ہے دے قابل. اور لوگوں میں کئی دفعہ تقریری جلسے نام دسی اللہ تعالیٰ مومن دے جسم کو بھی قبر محفوظ رکھی پہے. بلکہ صحابی کی جو دفنائے نے مشہور واقعہ ہے ان دی قبر جو نور دی لاٹ تے شواہی جنی زمین کنا رکھے تے آسمان تک موجود ہے. تو شاک سو صحابی کون ہے ان دا نام حضرت خالد ان دی کنیت ابو ایوب انصاری مدینہ منورہ دا باشندہ. توجہ کیتی بیٹھے ہو یہ او صحابی جینے کلو حضرت طبع رحمت اللہ علیہ دا خط ہا
جرا حضرت طبہ رحمت اللہ علیہ نے 900 سال پاک پیغمبر دی آمد کنے پہلے حضور تو لکھا حضرت طبہ یمن دا بادشاہ اپنے لشکر سمیت سفر کر رہا جب مدینہ منورہ دی سرزمین کنے پہنچن انہیں کٹھے 400 علماء تورات دے عالمان موجود ہیں حضرت طبہ کو درخواست کی تیرے اتھائیاں سر رہندے ہیں تو سب اتھائیں رہائش واسطے اجازت دے جناب حضرت طبہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھے وجہ انہیں علماء نے دسے یہ او مقام تے او جگہ ہے یثرب مدینہ منورہ جتا نبی آخر زمان ہجرت کر کے تشریف گھنا سی تے اتھائیں راسی تے اتھائیں دفن تھی سی اسا انہیں زیارت دے مشتاقیں اجازت دے اسا اتھائیں گھر بنے دے آئیں توجہ ہے جناب حضرت طبہ رحمت اللہ علیہ اجازت دیتی سارے حضرات تصاف گھر تعمیر کرو حضرت طبہ رحمت اللہ علیہ نے ایک گھر سارے پیارے پیغمبر واسطے تعمیر کرائے کہ نبی آخر الزمان میرے دور اگر آسی تائیں تھائیں راسی مودہ مکان ہی جو ہے انتظاری چ رہے آپ تشریف نہیں لے آئے اپنی وفات کرنے پہلے سارے پیارے پیغمبر تو خط لکھے انہیں وچ لکھے سے نبی آخر الزمان میں تیرا کلمہ ہی پڑھدا میں تیرے تے ایمان ہی رکھے نا کاش میری زندگی دا اندر تسا تشریف لے آنے تو میں تھوڑے کٹھے مل کے تھوڑے دشمن اندر مقابلہ کراں تسا میرے دوری جنوے تشریف لے آئے میں دنیا کنے جا رہے ہاں میدان قیامت کے اندر میں کو اپنی شفاعت کرنے محروم نہ کرائے کہ میں بھی تورا غلام ہوں یہ خط لکھ کے انہیں 400 علماء وچوں ایک عالم کو سجدے سی وہ خط انہیں سپرد کیتے سے میں دنیا کرنے جا رہے ہاں اگر پاک پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء تیرے توڑی تشریف لے آوے تو ایک خط میرا انہیں دی بارگاہ پیش کریں سپرد کریں تیری ڈیوٹی ہے اگر تیرے دوری چ نہ آوے تو اپنی اولاد دے سپرد کریں انہیں دوری چ نہ آوے تو وہ اپنی اولاد دے سپرد کرے انہیں دوری جناوی وہ اپنی اولاد دے سپرد کرے یہ خط چلدا یہ خط پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھی یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دی اولاد جوان جے کو حضرت طبہ نے خط سپرد کی تھا کہ مکانی اوہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جرا حضرت طبہ نے 900 سال پہلے تعمیر کرایا توجہ کی تھی بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ دلی کو دے دے اخلاص کو دے دے جب سارے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف گھنا ہے. صحابہ استقبال واسطے مدینہ منورہ دے بہر گئے کھڑے ہن. ہزاریں دا مجمع یہ میاں بیوی رات کو مشورہ پہ کرنے ہن. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو پاک پیغمبر تشریف لئی آنن. سارے گھری آسن کے نہ آسن. اللہ تعالیٰ دل لے دے، اخلاص لے دے. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو نہیں لیتا، تمہاری صورت کو نہیں لیتا، تمہارے حسن کو نہیں لیتا، تمہارے جمال کو نہیں لیتا، تمہاری جائیداد کو نہیں لیتا، تمہارے مال کو نہیں لیتا. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلی کو دیتا، اخلاص کو دیتا، اعمال کو دیتا. جو سونے عمل کرنے والا جوان کون ہے؟ اخلاص دی بات ہے. رات کو مشورہ پھر سارے گھر آسر بھی کوئی نہ. میرے پیارے دوستو صبح کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف گلے آنن. ہزاریں مجمع صحابہ استقبال واسطے گئے کھڑے آن. کوئی آپ ڈاکی دوتے سوارن. آپ دا بچپن دا ساتھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کٹھے موجود آ. میرے پیارے دوستو کوئی صحابی آدھا میرے گھر چلو، کوئی صحابی آدھا میری دعوت قبول کرو، کوئی صحابی آدھا میری جگہ دے تشریف گن لو. آپ نے ڈاچی دی مار کو چھوڑ دیتا. آپ نے فرمایا میرے پیارے دوستو میں خدا دے حکم دنال چلا. ڈاچی خدا دے حکم دنال تمہارے شہر دن داخل پہ تھی دی. میں پیغمبر ڈاچی دی مار چھوڑ دینا. جس بندے دے گھر دے سامنے بن کے ڈاچی باسی میں محمد مصطفیٰ اندہ مہمان تھی سا. ڈاچی چلدی 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 جس مقام تے مسجد نبوی بنی کھڑی ہے اتھائیں آن کے ڈاچی بیٹھ گئی ہے لیکن پاک پیغمبر اترے نہیں. کچھ منٹنے بعد ڈاچی کھڑی تھی گئی ہے. میرے پیارے دوستو ہزاریں مجمع سارے صحابہ انصار نبی دے کٹھے موجود ہیں. میرے پیارے دوستو ڈاچی چلدی 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 یہ خوش نصیب آدمی نے گھر دے سامنے بن کے بیٹھی جنن حضرت خالد جنی کنیت ابو ایوب انصاری ہے. میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر کے ان گھر تشریف گھن گئے. اس واسطے ایک مہینہ زیادہ یا کم ان گھر ٹھکانہ کیتا. اس واسطے ان لقب میزبان رسول پاک پیغمبر مہمان حضرت ابو ایوب انصاری میزبانا. یہ فیصلے آسمان دیتے ہیں، یہ بندے دے بس دی بات نہیں. یہ شخص نبی سیندی وفات دے بعد زندہ رہے. ایک جہاد تے گیا ہوتا. توجہ ہے بس انتقال دا ٹائم اتھائیں دا قریب آ گئے. اللہ دا پیارا بندہ، نیک بندہ، برگزیدہ بندہ جب تے انتقال دا ٹائم قریب آندے اللہ کو القات الہام کریں دے وصیت کرنی ہی تے کر گھن ہوں دنیا چھوڑے دا پائی. صحابہ اے اولیاء نہیں، اے اولیاء دے سردار ہیں. ٹھیک کیا وہ صحابہ اولیاء دے صحابہ علماء دے انہیں دے نصیب دے مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا. جناب حضرت ابو ایوب انصاری دا انتقال دا ٹائم قریب آیا. دوستوں کو بلایا، فرمایا میں موت دے آثار دیکھ رہا، میں دنیا کے لئے جان والا، لیکن میری وصیت وے
میں کو اتھا دفن نہ کرائے میری لاش اٹھا کے میں کو دور کافرانی سرحدن روان کے دفن کرائے لوگے کو نہ رسائے ابو ایوب انصاری کی تھا دفنے آپ کو چھپے دے بین اللہ نے زہر کر دیتا بلکہ انہیں ذریعے کئی کفار کو اللہ نے ہدایت لے دی تھی میرے پیارے دوستو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ فرمیندن حضرت ابو ایوب انصاری دا انتقال ہو گیا اسا غسل دیتا کفن دیتا جنازہ تیار کیتا جنازہ پڑھا جنازہ اٹھایا وصیت مطابق دور کافرانی سرحد اندر گھنوینن قبر تیار کرینن قبر کھدینن صحابہ دفن کرینن دفن کر کے صحابہ واپس آوینن میرے پیارے دوستو اس مقام تے قریب کافرانی بستی موجود آئی شام دا ٹیمے کافر دیتن حضرت ابو ایوب انصاری دی قبری جو ایک نور دی شعاع ہے نور دی لاٹے جری زمین کرن رکھے تے آسمان تک موجود ہے بستی والے سارے کافر اکٹھے تھی مینن آدھنے کیسا جوانے ایک کہیں دفن کی دے ایک کتو دا باشندہ ہے پوچھ دے ودن صحابہ دے پاس آنن وہ مسلمانوں بندہ تسان دفن کر رہے ہو صحابہ آدھن اسا دفن کی دے کیا بات ہے آدھن انہیں قبر جو نور دی شعاع ہے انہیں قبر جو نور دی لاٹے دری زمین کرنا کے تے آسمان تک موجود ہے کیسا خوش بخت انسان ہے خوش نصیب آدمی ہے کیسا بندہ ہے کتو دا باشندہ ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ فرمینن بستی والے لوگوں صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پاک پیغمبر دا صحابیہ انہاں حضرت خالدہ انہی کنیت ابو ایوب انصاری آئی انہاں لکا میدبان رسول انہاں شہر مدینہ منورہ بستی والے کافر واپس ویندن اپنی بستی دندر ویندن بستی دے لوگیں کو ہنگے رسیندن تے مسلمانے دفن کی دے اور سب مسلمانے کو پوچھا جائے مسلمان آدن صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے پاک پیغمبر دا صحابیہ انہاں حضرت خالدہ انہی کنیت ابو ایوب انصاری آئی انہاں لکم میدبان رسول انہاں شہر مدینہ منورہ بستی والے کافر آکر لگے بستی والے مشرک آکر لگے کہ پاک پیغمبر دے صحابی دا یہ حال اللہ پاک انہی قبر نوران منور دے مزدجل کر لیتی وہ پاک پیغمبر آپ کے جاؤں سی سارے بستی والے کافر آدم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر دے صحابی دی کرامات کو دیکھ کے کافر دی پوری بستی مسلمان تھی گئی